بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو نور علی نور کے فرسٹ سیشن میں بہت زیادہ ویلکم. اور اب ہم آفیشیلی اپنا فرسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. ہمارا ہر سیشن اس ہماری آیت کے ساتھ سٹارٹ ہوگا جو کہ ہے سمعنا و اطعنا. یہ ہماری آیت جو ہم نے سلیکٹ کی تھی اپنے میریکلز آف دا قرآن میں, اینڈ اٹ از کنٹینیوئنگ ہیئر آلسو. وی ہیئر اینڈ وی اوبے. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ اسپیسیفک پارٹ جو آیت کا ہے یہ اس سیشن میں اتنا زیادہ, اس سیشن میں اور آگے جتنے بھی سیشنز آئیں گے ان سب میں اتنا زیادہ یہ ایکوریٹ ہے بیکاز ہمیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں لاز بتا رہے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے, اور شاید وہ ہمارے لیے فالو کرنا مشکل ہو لیکن ہمیں پھر بھی ان کو فالو کرنا ہے. تو ایز مسلمس ہمیں صرف سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے, اور ہمیں بیچ میں ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈنے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں ان کو کسی بھی طرح ریجیکٹ کریں. The motto of our course: these laws in your deen are not there to restrict you, they are there to protect you. تو یہ ہم پہ بندے نہیں لگیں, ہمیں اس چیز کو سمجھ آ جائے بینگ مسلمس تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی باتیں بتائی ہیں ان سب کو ہم فالو کریں. اس سیشن میں ہم ایک اسپیسیفک دعا کو ہر سیشن سے پہلے ریوائز کیا کریں گے. دیٹ از اللہم اجعل فی قلبی نورا, او اللہ پلیس لائٹ ان مائی ہارٹ. یہ سورہ بھی سورہ نور ہے, اینڈ وی ول سی دیٹ ہاؤ دس سورہ از فل آف لائٹ اینڈ ہاؤ دس سورہ از امپورٹنٹ ان آور لائفز اسپیشلی ان آور ڈیز. اور یہ کتنی زیادہ ریلیٹ کرتی ہے, اس میں جتنے بھی لاز بتائے گئے ہیں خاص کر آج کے زمانے میں کتنے زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو آج ہم اپنا فرسٹ لیسن آفیشیلی اسٹارٹ کرتے ہیں. دا ٹاپک از دا اسلامک رولنگ ریگارڈنگ دا illicit ایکٹ آف زنا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا سورہ نور کے حوالے سے ہوگا. یہ سورہ نور کی فرسٹ 10 آیات کو کور کرے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے زنا کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ زنا کیا ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کانٹینٹس کیا ہوں گے. تو فرسٹ آف ہم دیکھیں گے واٹ از a bit of introduction to سورہ نور. پھر ہم زنا کو دیکھیں گے کہ دیٹ واٹ ایکچولی از زنا, اور اسلام نے ہمیں اس سے کیوں منع کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے واٹ از دا پنشمنٹ آف فورنیکیشن. فورنیکیشن بیسیکلی زنا کو ہی کہتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے واٹ از دا پنشمنٹ آف اڈلٹری. اب فورنیکیشن اور اڈلٹری آر ٹو a bit different things, تھوڑی سی مختلف ہیں, وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. پھر ہم دیکھیں گے accusing someone of زنا, اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اور پھر ہم لیان کا جو قانون ہے یہ دیکھیں گے کہ what is it. تو فرسٹ ہم سورہ نور کا انٹرو لیتے ہیں کہ سورہ نور ایکچولی کیا کہتی ہے. تو سورہ نور از بیسیکلی سورہ نور مدنی سورہ ہے, اور یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی. یعنی اس بارے میں مختلف آ رہا ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 5 ہجری کے اینڈ پہ نازل ہوئی تھی, اور کچھ کہتے ہیں کہ 6 ہجری کے شروع میں, لیکن زیادہ تر یہی مانا جاتا ہے کہ 6 ہجری کے شروع میں سورہ نور نازل ہوئی تھی. اس کے بعد سورہ نور کا جو مین سبجیکٹ ہے یہ بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتا ہے سورہ احزاب کو. مطلب وی کین سے دیٹ سورہ نور اینڈ سورہ احزاب آر سسٹرز ٹو ایچ ادر, کیونکہ اس میں جو سبجیکٹس بیان کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ میچ کرتے ہیں سورہ احزاب سے. یعنی کہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سورہ احزاب جو تھی وہ پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد سورہ نور آئی تھی. تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سورہ نور نے جیسے سورہ احزاب کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں اگر ہم سورت پڑھیں تو ہمیں ایک دوسرے کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ سورہ النساء کو بھی کسی حد کمپلیمنٹ کرتی ہے, کیونکہ سورہ نساء میں بھی ہمیں سوشل ویلیوز سکھائی گئی ہیں, اور سورہ نور میں بھی یہی چیز ہے کہ ہمیں سوشل ویلیوز سکھائی گئی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اسی طرح عورتوں کے حقوق سورہ نساء میں بیان کیے گئے تھے, اور یہاں پر بھی ہمیں اس چیز کی جھلک نظر آئے گی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اب ہمیں ایک چیز کو یہاں پر سمجھنا ہے کہ یہ سورہ دس سورہ ٹاکس اباؤٹ دا لیگل لاز. یعنی کہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کو کیا پنشمنٹ اسلام میں, جس کو ہم کہتے ہیں شرعی پنشمنٹ کیا ملنی چاہیے. لیکن ہمیں یہاں پر قرآنک وزڈم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو صورت ریویل ہوئی یہ تقریباً قرآن جب سے آنا شروع ہوا اس کے تقریباً 19 سال بعد یہ صورت آئی, جس میں اللہ تعالیٰ نے پراپرلی حجاب کے, ماڈیسٹی کے, شیم لیسنس کے, ان تمام چیزوں کے رولز کو بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. اور لیگلی پنشمنٹس بتائی ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کرے تو اس کو یہ سزا دو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے, یہ اسلام کی شرعی سزا ہے. تو یہ یہاں پر ان کچھ سوشل لاز ہیں, اور یہ سوشل لاز ایسے نہیں ہے کہ چوری ہو جائے یا پھر جہاں ہم کہتے ہیں رابری ہو جائے یعنی ڈاکہ زنی, ان چیزوں کے نہیں ہے. یہ
وہ سوشل لاز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں. وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے, ہمیں اس چیز کی مزید سمجھ آئے گی. اس کے بعد اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لاز قرآن نازل کرنے کے مطلب نازل جب قرآن ہونا شروع ہوا اس کے تقریباً 19 ایئرس کے بعد پریزنٹ کیے. تو یہاں پر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے مسلمانوں پر لاس ایک دم سے امپوز نہیں کیے تھے. یہ یعنی کہ شروع سے بات ہو رہی تھی اسلام میں کہ آپ کو ماڈسٹ رہنا ہے, آپ کو یعنی اپنی حیا کو برقرار رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ شروع سے یہ بات تھی, اور مسلمانوں کو اندازہ تھا کہ ماڈسٹی از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اسلام. لیکن کوئی لیگل لاز نہیں آئے تھے. اور ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس میں بیسیکلی قرآن کی ایک بہت بڑی وزڈم ہے, اور وہ کیا ہے کہ the decency of a society cannot be implemented by means of law. The decency of a society can be implemented by means of reminder and education. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں جو کہ بالکل ایک مختلف رخ میں چل رہی ہے کوئی نیا لا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو, تو آپ ایک دم سے اس پہ امپوز کرو گے تو لوگ کبھی بھی اس کو نہیں سمجھیں گے. لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ہم تو ایسا کچھ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو قرآنک وزڈم ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ایک کرائٹیریا اپلائی کی ہے کہ شروع سے پہلے لوگوں کو اسلام کے اس پورے سانچے میں مولڈ کیا ہے, اور اس کے بعد جب لوگ واقعی اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ ان لاز کو برداشت کر سکیں, یعنی ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن گیا تھا کہ وہ ان لاز کو قبول کریں گے اور ان کو سمجھ آئے گی کہ واٹ از دا پوائنٹ آف دیز لاز, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے لیگلی لاز بھیجے تھے. لیکن ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے اسلام میں ماڈسٹی نہیں تھی. اسلام یعنی مسلمانوں کو بولا جاتا تھا دے ہیو ٹو فالو, مطلب جیسے شراب سے منع کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, ان کو شرم کا بولا گیا تھا, حیا کا بولا گیا تھا. لیکن ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ یہاں پر جیسے ایک پورا آرٹیکلز بیان کر دیے گئے کہ کوئی یہ کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی. یہ تقریباً 19 ایئرس کے بعد آیا تھا. اب دوسری چیز, تو دس شوز دیٹ سورہ نور واز ٹوٹلی ریویلڈ ایٹ اے پرفیکٹ ٹائم, یعنی کہ نہ سورہ نور جلدی ریویل ہوئی تھی, نہ سورہ نور لیٹ ریویل ہوئی تھی. اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں لاز امپوز کرتے ہیں تو پہلی بات ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں پہ ایسے لاز امپوز کر دیے جائیں جن کی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جو لا میکر ہے اس کو ویلیو نہیں کریں گے, وہ لاز فالو ہی نہیں کریں گے, وہ لاز توڑنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیو دس تھنگ and he knew the best plan, he had the best plan. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کو بالکل ایک پرفیکٹ ٹائم پر نازل کیا تھا. اب اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر لا بہت جلدی امپوز کر دیا جائے. 1920s میں امریکہ میں بیسیکلی ایک پروہیبیشن لا لگا تھا جس میں امریکہ میں جو وائن ہے یعنی شراب وہ بین کر دی گئی تھی. ہوا کچھ شروع تھا کہ لوگ بیکاز اٹ واز ویری کامن دیر, تو لوگوں کو نہیں اس بات کی کوئی تک سمجھ آئی کہ کیوں ہمیں شراب پینے سے روکا جا رہا ہے. ان کا مقصد یہی تھا, یعنی جب گورنمنٹ نے لا لگایا تھا تو ان کا مقصد یہی تھا کہ کرائمز کم ہوں, کیونکہ یا جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ کم ہوں. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا, لوگوں کو سمجھائے بغیر جب لا امپوز کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ زیادہ وائن پروڈکشن شروع ہو گئی تھی, اور ایون لوگوں نے انہیلدی طریقوں سے بھی شراب بنانا شروع کر دی تھی. اور اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوا کہ لوگ مطلب ایک پراپر شراب بنانے کا بھی ایک پراپر طریقہ ہے اور ایک سیف طریقہ بھی ہے, یعنی تھوڑی اس میں لیکن جب لوگوں نے اتنے زیادہ اماؤنٹ میں وائن خریدنا شروع کر دی تو پھر ظاہر سی بات ہے زیادہ پیسوں میں بیچتے تھے اور اس کی کوالٹی وہ لوگ کم کر دیتے تھے, جس کی وجہ سے اس ایک لا, حالانکہ دیکھا جائے تو دس واز اے گڈ لا کہ شراب بند کی ہے, لیکن اٹ واز ناٹ امپوزڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم, جس کی وجہ سے اس لا کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور کی جو فرسٹ آیت کو آپ دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دس سورہ از اے سورہ ود مینڈیٹری پالیسیز, یعنی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ لاز بیان کیے ہیں جو کہ فرض ہیں, یعنی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے دیٹ از فرضناہا which means carved in wood, یعنی اتنے obligatory laws ہیں. دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں تمہید نہیں باندھی اس صورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے. ایک ہی لائن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے, میں اس میں آپ کو لاز بیان کرنے لگا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ لاز ہیں. میں نے کوئی اس میں آپ کے لیے وہ بالکل کلیئرٹی ہے, ہر چیز بالکل کلیئرلی بیان کی ہے, اور آپ کو اس کو سیریس لینا ہے. یعنی کہ مسلمز ہیو ٹو ٹیک دس سورہ ویری سیریسلی, مسلمز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس سورہ اینڈ دے ہیو ٹو امپلیمنٹ دس سورہ. تو اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از زنا اینڈ انٹروڈکشن. تو پہلے آ جاتا ہے کہ زنا کیا ہوتا ہے, تو وی آل آر فیملیئر ود اٹ کہ زنا کیا ہوتا ہے. زنا بیسیکلی ایک illegal intercourse ہوتا ہے between two people who are not married, یعنی اگر دو لوگ جو نکاح جن کا نہیں ہوا ہوا but they get into the act of intercourse, تو پھر that is called zina. اور ہمیں پتہ ہے کہ it is a morally wicked act, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو تھوڑا ان ڈیپتھ دیکھیں تو زنا کے اس ایکٹ کی وجہ سے اگر یہ سوسائٹی میں کامن ہو جائے تو ہیومن ریس کا فیوچر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اس کا کیوں ڈسٹروائے ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان
کی جو نسل ہے وہ کس وجہ سے چلتی ہے, وہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو نکاح کا تعلق ہے اسی وجہ سے فیملیز ڈیولپ ہوتی ہیں اور جنریشنز آگے بڑھتی ہیں. لیکن جب بیچ میں یہ زنا کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور نکاح کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو واٹ ہیپنس کہ فیملی سسٹم سارا برباد ہو جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی کو نہیں پتا اس کا فادر کون ہے, کسی کو مطلب جو ایک پورا, اب جب آپ ایک فیملی میں ہو, یو نو یور مدر, یو نو یور فادر, اینڈ یو گیٹ دیٹ لو, یو گیٹ دیٹ کیئر, ٹھیک ہے, اور ایک پوری سوشل لائف ہوتی ہے, آپ کے اپنے رشتے دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اور آپ ایک خوشحال زندگی گزارتے ہو, پھر اسی طرح پھر آپ کے آگے شادی ہوتی ہے اور اس سے جنریشنز آگے بڑھتی ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو کہ دوسرے لاز میں بھی اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اسلام تو کنڈیم کرتا ہی کرتا ہے, دوسرے لاز میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر ہم جوز میں بات کریں یا کرسچنز میں بات کریں, ہر جگہ زنا کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن what they do is کہ وہ ایک تو اس میں 2 پوائنٹس آتے ہیں. ایک تو چیز یہ کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک میرڈ بندہ زنا کرے, یعنی کہ وہ اپنی وائف کے بجائے, یا کوئی بھی عورت, میرڈ عورت یا میرڈ مرد اگر زنا کا ایکٹ کمٹ کرے تو وہ سب سے زیادہ پنشیبل ہے. لیکن اگر کوئی ان میرڈ بندہ زنا کمٹ کر رہا ہے تو وہ اٹس آل رائٹ, دیر از نو بگ ڈیل. دوسرے مطلب وہ اس کو برا کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی بہت سخت پنشمنٹ نہیں رکھی ہوئی. جبکہ اسلام میں کیا ہے, whether they are unmarried or whether they are married, اسلام نے زنا کو بالکل بھی ایکسیپٹیبل قرار نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ زنا جو ہے, یہی ڈفرینس ہے اسلام میں اور دوسرے لاز میں, کہ اسلام میں زنا جو ہے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, دوسرے لاز میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے لیکن اس میں لچک چھوڑی گئی ہے. اچھا, اب آگے آ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زنا میں, اسلام میں زنا میں کیسے, یعنی چھوٹی سی انالوجی ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وائی زنا از ڈسٹرائر فار دا سوسائٹی. کہ اگر آپ مطلب if you want to start a family you need to marry and then you start a family, آپ کے بچے ہوں گے اور آپ کی پوری فیملی اسٹارٹ ہو جائے گی. اب اگر اس کے آپ چھوٹے سے ایگزامپل لیں کہ اگر کوئی بندہ اس چیز کو بالکل بھی اس کے لیے چیز امپورٹنس ہی نہیں رکھتی کہ بھائی مجھے اپنے جو ڈیزائرز ان کو پورا کرنے کے لیے آئی نیڈ اے لیگل ریلیشن شپ ود اے وومن, یا اسی طرح ایک عورت ہے وہ اس چیز کو بالکل امپورٹنس نہیں دیتی کہ مجھے اپنی فیملی اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک لیگل ریلیشن شپ چاہیے ود دا اپوزٹ جینڈر, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سوسائٹی میں. پہلی بات کہ جو بچہ ہوگا اس کو وہ کبھی بھی فادر ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا, وہ بچہ رول جاتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کو وہ امپورٹنس نہیں ملتی, اس کو وہ ٹریننگ نہیں ملتی, اور ہو سکتا ہے کہ جب بڑا ہو تو وہ بھی اسی ایکٹ میں دوبارہ سے ملوث ہو جائے. اس طرح کیا ہوگا, وہ جو ایک فیملی یونٹ بننا تھا وہ بالکل بھی نہیں بنے گا. اس کی اور دوسرا بھی ہے کہ اب زنا پر حد جاری کرنا کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ایک ٹرین میں جانا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ٹکٹ لینا اور اس کے بعد آپ ٹرین میں ٹریول کرو گے. اگر یہ بولا جائے کہ بھائی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایسے بھی ٹریول کر سکتے ہو, تو آپ خود سوچو کہ کیا آپ بادر کرو گے کہ آپ ٹکٹ لو. نہیں, موسٹ آف دا پیپل ول گو ٹو دا ٹرین وداؤٹ دا ٹکٹ. وہ بادر ہی نہیں کریں گے کہ ہمیں ٹکٹ لینا ہے, وہ بولیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم ٹکٹ کے بغیر بھی جائیں گے, اور وہ زیادہ آسان ہے, ٹکٹ پہ کیوں بندہ پیسے خرچ کرے. تو یہی ڈفرینس ہے کہ اگر الاؤ کر دیا جائے زنا تو پھر لوگ بادر ہی نہیں کریں گے شادی کرنا. لوگ اسی طرح بس اپنی ڈیزائرس کو پورا کریں گے, جس کی وجہ سے جو سوشل انسانوں کو سوشل حیوان بولا جاتا ہے, اس کو سوشل اینیمل بولا جاتا ہے, اور اس کا جو سارا فیملی یونٹ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کی زندگی سوسائٹی میں کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک فیملی یونٹ, یعنی جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں وہ کتنی زیادہ سفر کرتی ہیں. اسی طرح وہ بچے جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے, یعنی ان کو نہیں پتا, دے آر ناٹ لیگل چائلڈ, حالانکہ ان کو کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے زنا از مطلب اٹ از امپورٹنٹ ٹو کنڈیم زنا, اور اس پر کوئی نہ کوئی حد جاری کرنا. اب آگے آ جاتا ہے پنشمنٹ آف زانی, یعنی فورنیکیٹر, اس کی کیا پنشمنٹ ہوتی ہے. تو اسلام میں بیسیکلی سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اگر ان میرڈ پیپل زنا کرتے ہیں تو اس کو فورنیکیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں جو سورہ نور کی ابتدائی آیات ہے اس میں سب سے پہلے اسی ٹاپک کو ٹچ کیا گیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسلام اسے کلیئرلی بولا گیا ہے کہ اگر ایسا آپ کو کوئی کیس ملتا ہے تو یو ہیو ٹو, آپ نے ان کو کوڑے مارنے ہیں, 100 کوڑے مارنے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ابھی تو مرد ہو یا عورت ہو, پنشمنٹ ایکول ہے. کوئی مرد یہ حرکت کرے اس کو بھی 100 کوڑے پڑیں گے, عورت حرکت کرے اس کو بھی 100 کوڑے پڑیں گے. دس از دا اکوالٹی آف اسلام کے پنشمنٹ کے معاملے میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز آ جاتی ہے, یہاں پر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے فجلدو, جس کا مطلب ہے اسکن تک. تو اب اس میں یہ چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ جب کوڑے پڑ رہے ہیں, 100 کوڑے مارنے ہیں, تو جو انجری ہو یعنی جس کو مارے جا رہے ہیں وہ اسکن تک ہی رہے. ایسا نہیں ہو کہ کٹ لگے یا اسکن سے نیچے نہیں جانی چاہیے, یعنی اسکن کی حد تک ہی اس کو مارنے ہیں. اور اس میں بھی پھر اس میں یہ بھی ہے کہ 100 کوڑے ضروری نہیں ہے ایک ہی دن مارے جائیں. آپ
یعنی 20-20 کر کے بھی مار سکتے ہو. جسٹ ڈپینڈ جس بندے کو مارے جا رہے ہیں اس بندے کا کیا یعنی اس کی صحت کیسی ہے یا جو بھی. اگر وہ اتنا ایک دن میں 100 کوڑے نہیں برداشت کر سکتا تو اس کو 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 20-20 کر کے مار سکتے ہیں, ہاں, لیکن اس کی پنشمنٹ پوری ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. تو ہمیں اس چیز سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ملتا ہے کہ اللہ کا راستہ از ناٹ اونلی نماز, قرآن, although these are very important things. قرآن, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ جو مین پلرز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہی ہے. حالانکہ ایک اسلامک سوسائٹی میں اللہ کا لا اسٹیبلش کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہوتا ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بول دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ نے کوئی بھی سافٹنس نہیں دکھانی. ظاہر سی بات ہے, جب 100 کوڑے پڑ رہے ہیں تو جو بندہ مارنے والا ہے وہ خود بھی ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے کہ بھائی کسی انسان کو 100 کوڑے مارنا آسان چیز نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کوئی سافٹنس نہیں دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ 100 کوڑے مارنے ہیں, تو ہمیں بھی کوئی سافٹنس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بولا ہے. پھر آ جاتا ہے کہ وی ہیو ٹو میک دا پنشمنٹ پبلک. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ پنشمنٹ کو پبلک بنانا ہے. اب اس کا پوائنٹ کیوں ہے پنشمنٹ کو پبلک بنانا؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ خود سوچو کہ وہ جدھر بھی ایک سوسائٹی میں اگر پنشمنٹ مل رہی ہے نا, تو وہاں پر ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کے لیے یہ چیز اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ بھائی ہم کچھ کوئی بندہ زنا کر رہا ہے, یا ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے. تو وٹ اللہ وانٹس ہیئر از کہ یہ چیز دوبارہ رپیٹ نہ ہو. اسلام میں کوئی بھی پنشمنٹ دینے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت انہیومین پنشمنٹ ہوتی ہے. ہم آگے دیکھیں گے کہ ان پنشمنٹس کو دینے کے جو شرائط ہیں نا وہ بھی کتنے زیادہ سخت ہیں. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ جو ایسے جو لوگ ہوں گے, یعنی جو منافقین ہوں گے, یا وہ لوگ جو who have a weaker faith, جن کو زنا کوئی بڑی چیز نہیں لگے گی, جب وہ دیکھیں گے کہ جو زانی ہے یا جن لوگوں نے زنا کمٹ کی ہے ان کو واقعی پنشمنٹ مل رہی ہے, یعنی پبلکلی پنشمنٹ ملے گی, تو they will be horrified at the aspect کہ بھائی ہمیں بھی مل سکتی ہے. It means this is a big deal کہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد آگے یہاں پر 2 چیزیں آتی ہیں, ایک حد ہوتی ہے اور ایک تعزیر ہوتی ہے. حد بیسیکلی ہوتی ہے کہ حد وہ سزا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوتی ہے کسی بھی جرم پر. جیسے اب یہاں پر زنا کے جرم پر اللہ تعالیٰ نے یہ حد مقرر کی ہے کہ 100 کوڑے مارنے ہیں. تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو قاضی وقت مقرر کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر حد نہیں مقرر کی تو پھر جو قاضی وقت ہوتا ہے وہ وہاں پر تعزیر لاگو کرتا ہے. اور یہاں پر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, دیٹ از حدیث 4410. یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں, میں حدیث یہاں پہ مینشن نہیں کی, لیکن اس میں بیسیکلی ایک مخزومی عورت کا واقعہ, یہ بہت فیمس ہے کہ ایک مخزومی عورت نے ایک مرتبہ چوری کی تھی اور قریش نے حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو چوری پر ہاتھ کاٹنا یہ اللہ تعالیٰ نے حد نافذ کی ہے, اور اس میں آپ بالکل بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے بولا کہ زانی کو 100 کوڑے پڑیں گے تو آپ 99 نہیں مار سکتے, آپ کو 100 ہی مارنے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ سزا جو قاضی وقت خود مقرر کرتے ہیں, یعنی تعزیر کی بات ہو رہی ہے. ایک حدیث کے مطابق اگر اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے, اب جیسے اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے نا, تو اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ مقرر کی ہے کہ اگر کوئی بندہ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری کرے تو پھر اس صورت میں اس پر چوری کی حد نافذ ہوگی, یعنی اس صورت میں اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. لیکن اگر کسی بندے نے 1/4 دینار سے کم پیسے چوری کیے ہیں یا کم کی چیز چوری کی ہے تو پھر اس پہ حد نافذ نہیں ہوگی. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کیمراز آف رکھیں کائنڈلی. اس کے بعد تو اب اگر کوئی بندہ 1/4 دینار سے کم چوری کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پہ تعزیر نافذ ہوگی. وہ تعزیر جو وہ قاضی وقت خود اپنی طرف سے کوئی بھی اس پر پنشمنٹ دے سکتا ہے, اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ پنشمنٹ بھی 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنی پنشمنٹ دی وہ تو ہم مانیں گے, وہ 100 کوڑوں میں جتنے بھی ہوں, لیکن قاضی جو دے رہا ہے وہ پھر 10 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے پنشمنٹ آف اڈلٹری. اب اڈلٹری کیا ہوتی ہے؟ اڈلٹری بیسیکلی جب میرڈ لوگ, یعنی کوئی شادی شدہ بندہ ہے یا بندی ہے, وہ اگر زنا کمٹ کرتے ہیں, یعنی اپنے ہسبینڈ یا وائف کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں, تو پھر اس کی پنشمنٹ اس کو ہم رجم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور رجم بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. یہ اس کے ہمیں صحیح مسلم کی حدیث 4431 ہے. اس کے مطابق جو اگر کوئی شادی شدہ انسان زنا کمٹ کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے, یعنی ختم کر دیا جائے. اور اچھا, اس میں ایک چیز ہے کہ ہمیں کسی بھی اسلام میں نالج کے 2 سورسز ہیں, ایک دین ہے یعنی قرآن ہے, اور ایک سنت ہے. تو اب جو
اوپر فورنیکیٹر تھا, یعنی جو ان میرڈ بندے جس نے زنا کمٹ کیا تھا, اس کی پنشمنٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ 100 کوڑے ہیں. لیکن اب یہاں پر ہمیں کہیں بھی قرآن میں یہ کلیئرلی نہیں ملتا کہ اگر کوئی میرڈ بندہ کمٹ کرے اڈلٹری تو پھر اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی. تو یہ ہمیں سنت سے ملتی ہے, یعنی اس کی جو ہمیں دلیل ہے وہ سنت سے ملتی ہے, اور اس وجہ سے ہم پھر یہ اسٹیٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اڈلٹری کمٹ کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے. اچھا, اس کا میں آپ کو ایک واقعہ مطلب ایگزامپل, اس یہ آپ کو ایگزامپل ملے گی صحیح مسلم کی حدیث 4431 میں. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ رجم جو ہے بیسیکلی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں کوئی چیز بتا دی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. بیسیکلی رجم کا جو کانسیپٹ جاتا ہے وہ پیچھے جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاء میں, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں اٹ واز اے لاء کہ اگر کوئی میرڈ بندہ زنا کمٹ کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے یعنی رجم کی سزا دی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اسی لاء کو کنٹینیو کیا. ظاہر سی بات ہے وہ لاء بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب اس میں ایک اور ایگزامپل ہے کہ قتل مرتد جو ہوتا ہے, یعنی وہ بندہ جو اسلام سے پھر جاتا ہے, اس کی سزا بھی اس کو بھی قتل کر دینا, یہ بھی قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, لیکن ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ قتل مرتد کی سزا جو ہے یہ مطلب مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آگے کچھ کنڈیشنز ہیں, وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اسلامی ریاست کے اندر اسلام سے پھر جائے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے, لیکن اگر کوئی بندہ اسلامی ریاست یعنی اسلام سے پھر کے لیکن وہ مائگریٹ کر جاتا ہے تو پھر اس کا قتل نہیں ہوتا, یعنی پھر اس پر یہ حد لاگو نہیں ہوتی. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں سنت سے ملتی ہیں, یعنی رجم کی ڈیٹیلز اور اسی طرح قتل مرتد کی ڈیٹیلز, ٹھیک ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث 4432 ہے, جس میں یہ چیز ہے کہ اگر ایک بندہ فار ایگزامپل اس کو رجم کی سزا ملی, اس کے بعد وہ مر گیا, اب آگے پوائنٹ آتا ہے کہ اب اس بندے کے ساتھ اس کو دفنانا کدھر ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو ہمیں دفنانا ہے ایک مسلم قبرستان میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ ایک بندے کو یہ سزا ملی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا, تو اس کا جنازہ وغیرہ پڑھا گیا تھا. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ وی ہیو دا بیسٹ ہوپس فرام اللہ کہ اس بندے کو اپنی غلطی کے اپنے گناہ کی سزا مل گئی ہے دنیا میں, اب آگے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا میں اتنی سخت سزا ہے تو ہو سکتا ہے آخرت میں سزا تھوڑی کم ہو جائے, ٹھیک ہے. ایک کانسیپٹ مطلب اسکالرس کی مختلف آ رہا ہیں, تو اسی بیس پہ پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر رجم کی سزا کسی کو ملتی ہے تو پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے. تو اس کے بعد آگے بات آ جاتی ہے قذف کی. قذف جو ہم نے بولا تھا, تو قذف بیسیکلی اٹ مینس ٹو ایکیوز سم ون آف زنا, یعنی اگر آپ کسی بندے پر زنا کا الزام لگاتے ہو, ٹھیک ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اسٹیٹ کیا کہ اگر آپ کسی بندے پر زنا کا الزام لگاتے ہو تو آپ کو 4 گواہ لانے ہیں, 4 وہ گواہ جنہوں نے وہ ایکٹ ہوتا ہوا دیکھا ہو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے. اور اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو 80 کوڑے پڑیں گے. صرف اگر آپ فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان لوگوں کو زنا کرتے دیکھا ہے, اب اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا تو پھر بے شک وہ بندہ خود سچ بول رہا ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ 4 گواہ نہیں پروڈیوس کر سکتا تو پھر اس بندے کو 80 کوڑے پڑیں گے. اور اس سے ہمیں کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس پتہ چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈگنیفائڈ یعنی محسنہ کی بات کی ہے, جو اگر آپ آیت پڑھیں تو اس میں اسپیسیفکلی محسنہ کو اسٹیٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ صرف وومن کی بات نہیں ہو رہی, یہ لا جو ہے وہ مین یعنی آدمی پر بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے. آپ کسی مرد پہ بھی ایسے زنا کا الزام نہیں لگا سکتے, لیکن وہ the thing is کہ زنا کا الزام لگانا کسی پہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اس چیز کا اندازہ میں اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا 4 گواہ جنہوں نے ایکٹ ہوتے دیکھا ہو. ایسا نہیں کہ وہ بولیں کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہوا ہوگا, باقاعدہ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہو. تو یہ بہت امپاسبل سی چیز ہے کہ 4 لوگوں نے وہ ایکٹ ہوتے دیکھا ہو پھر واقعی گواہی دیں, ٹھیک ہے. تو اب جو 4 وٹنسز ہوں گے وہ بھی آزاد ہونے چاہیے, اس کے بعد وہ مسلمان ہونے چاہیے, وہ بالغ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ عادل ہونے چاہیے, اور انہوں نے اپنا آنکھوں سے یہ ایکٹ دیکھا ہو. یعنی یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ شرائط ہیں کہ ان 4 لوگوں کی گواہی قبول ہوگی اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ اس نے زنا کیا. اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ کیوں اس چیز کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے, کہ آپ اس کی اگزامپل ایسے لے لیں کہ اگر جہاں پر محسنہ کی بات ہوتی ہے, محسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پروٹیکٹیڈ ان اے فورٹ, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ کسی ڈگنیفائڈ عورت پر فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں, اسی طرح کے ایکیوزیشنز لگا رہا ہے, تو اٹس جسٹ لائک کہ وہ کسی فورٹ پر پتھر مار رہا ہے. تو فورٹ پر پتھر تب مارے جاتے ہیں جب جنگ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ دس از سارٹ آف این ایکٹ آف وار. اگر آپ کسی پاک دامن عورت پر اس طرح کا الزام لگا رہے ہو, سو دس از اے ویری بگ تھنگ. اور ایسا نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لوگ کسی بھی طرح کہیں بھی جا کر عورتوں پر الزام لگائیں. اوکے, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایون اف دا ایکیوزر از ٹروتھفل, لیکن وہ 4 وٹنسز نہیں لاتا تو اس کو پھر بھی 80 کوڑے پڑیں گے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اب کچھ اس میں 2 فیکٹرز آتے ہیں.
ایک چیز تو یہ کہ اگر ایک بندے نے دیکھا ہے زنا کا ایکٹ ہوتے ہوئے لیکن 4 لوگوں نے نہیں دیکھا, تو اٹ مینس کہ اسے ایک بندے نے تو دیکھ لیا, اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس چیز پہ پردہ رکھا ہوا ہے. اب اگر وہ بندہ ایسے ہی جا کے باہر چرچا کر دے گا کہ میں نے زنا کا ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے بلا بلا بلا, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ چیز پھیل جائے گی, پہلی بات. دوسری بات کہ جب وہ چیز پھیلے گی تو لوگ ایسے ہی اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے, حالانکہ زنا از اے تھنگ جس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی. ہم ایسی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ ادھر تو یہ لوگ تو یہ کرتے ہیں, یہ لوگ تو ایسے کرتے ہیں. دس از ناٹ پاسبل, دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, دس از ناٹ اے میٹر کہ ہم اس کے بارے میں ایسی ہی باتیں کریں. جیسے آج کل ہم اکثر بیٹھ کے بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر چیزوں کے یار وہ تو یہ کرتی ہے, وہ تو وہ کرتی ہے, اس کی تو گرل فرینڈز ہیں, اس کی تو بوائے فرینڈز ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے, بیکاز دیز آر ناٹ اسمال تھنگس, یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی. تو اگر ایک بندے نے دیکھا ہے تو اس کو ایسے یہاں پر کیوں 4 وٹنسز کا بولا گیا کہ وہ ایسے چرچا نہ کرے. ہی شوڈ گو ٹو دا رائٹ پیپل, ہی شوڈ ڈیل ود دیٹ میٹر. مقصد زنا کو پبلسائز کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ زنا کو روکا جائے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 4 لوگوں نے دیکھ لیا, تو اب وہاں پر یہ فیکٹر آتا ہے کہ اس کا مطلب اتنی کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہے کہ 4 لوگوں نے ایکٹ آف زنا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, تو اس کا مطلب اتنی کھلم کھلا بے حیائی کو ہمیں ضرور پنش کرنا ہے. تو پھر اگر 4 لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب اب تو پنشمنٹ مسٹ ہے. اور پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو ایسے ہی زنا پہ ایکیوز نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ اے اسمال ڈیل, اٹ از اے ویری 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 بگ تھنگ. اور اگر کسی ایک بندے نے دیکھا ہے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے, مطلب ایک تو وہ خود گواہ ہے نا, 3 اور گواہ نہیں ہے, تو ہی شوڈ ناٹ اسپل اٹ آؤٹ, ہی شوڈ کیپ اٹ کوائٹ. ٹھیک ہے, ہاں وہ ان لوگوں کو سمجھا سکتا ہے تھرو دا رائٹ پیپل یا جو بھی ہیں, لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اس نے بولا یا کورٹ میں جا کے بولا کہ جی یہ لوگ زنا کر رہے تھے میں نے دیکھا ہے, تو پنشمنٹ الٹا اسی کو پڑ جانی ہے, کیونکہ اس کے پاس 4 وٹنسز جو نہیں ہے تو اسی کو اسی کو پڑ جانے ہیں. ہاں زانی کو پنشمنٹ تب ملے گی جب اس کے پاس 4 وٹنسز ہوں گے, تو جب 4 وٹنسز نہیں ہے اس کا مطلب وہ معاملہ اللہ کے سپرد. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پنشمنٹ نہیں ملے گی, اللہ تعالیٰ از دا موسٹ جسٹ, اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیں گے, لیکن پھر اس صورت میں وی آر نو ون ٹو پبلسائز زنا ایٹ دیٹ پوائنٹ. اس کے بعد آگے پوائنٹ آ جاتا ہے لیان کا. تو لیان بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے, یعنی کوئی مرد ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اب الزام لگاتا ہے, تو یہ لیان کا, اس کو ہم لیان, اس پر لیان کا قانون نافذ ہوتا ہے. اچھا اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ایک مطلب ایک روایت ہے کہ ہلال بن امیہ ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے دیکھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ. اس وقت تک لیان کا قانون نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سے وہی تھا, قذف کا جو قانون تھا کہ جی اگر آپ کسی کو زنا کرتے دیکھو تو 4 گواہ لاؤ, اگر پروو ہو گیا تو جو زنا کا ہے تو ان کو سزا ملے گی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ, لیکن ہلال نے کہا کہ کوئی شخص بیوی کو زنا کرتے دیکھتا ہے تو وہ گواہ کیوں اکٹھے کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ 4 گواہ لاؤ. ظاہر سی بات ہے کیونکہ کوئی اور قانون جو نہیں تھا, ورنہ حد لگے گی. یعنی کہ انہوں نے ہلال بن امیہ کو فرمایا کہ اگر آپ 4 گواہ نہیں لاؤ گے تو آپ کو 80 کوڑے پڑیں گے, کیونکہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے گواہ نہیں لائے. تو ہلال نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں, وہ ایسا کوئی حکم اتارے گا جس سے میری سزا ثابت ہو جائے گی. پھر جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے تھے, یعنی جس میں لیان کا قانون بیان کیا گیا, ٹھیک ہے. اب لیان کا قانون بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کو الزام لگاتا ہے کہ میں نے اس کو زنا کرتے دیکھا ہے, تو اس پر ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو زنا کرتے دیکھا ہے, اور 5ویں مرتبہ وہ یہ بات بولے کہ اگر میں غلط ہوں تو may the curse of Allah lie upon me, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی مطلب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط ہٹا دی کہ آپ 4 گواہ لاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ حرکت کرتے دیکھے تو وہ 4 لوگوں کو اکٹھا نہیں کرے گا کہ آ کے دیکھو میری بیوی یہ کر رہی ہے, تو دس از اے میٹر آف عزت, تو وہ ایسا نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ شرط رکھی ہے کہ وہ بندہ پبلک میں گواہی 4 مرتبہ, ٹھیک ہے, اور 5ویں مرتبہ وہ یہ بولے کہ اگر میں غلط ہوں, یعنی میں اس پہ غلط الزام لگا رہا ہوں, تو اللہ کا مجھ پہ کرس ہو, یعنی اللہ کا عذاب مجھ پر ہو. اب یہاں پہ بات ہے کہ اگر کسی بیوی پہ شرط لگ جاتا, مطلب کسی بیوی پہ لگ جاتا ہے الزام, تو اب بیوی اس کو ڈیفلیکٹ بھی کر سکتی ہے, بیوی کے پاس بھی یہ آپشن ہے. وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھائے اور 5 کے بولے کہ میں نے نہیں کیا یہ کام, ٹھیک ہے, اور پھر 5ویں دفعہ وہ بولے کہ اگر میں غلط بول رہی ہوں تو میرا کرس آف اللہ لائے اپون می, ٹھیک ہے. تو پھر بیوی, پھر وہ معاملہ جو ہوتے ہیں, یعنی نہ بیوی کو سزا ملتی ہے, اور اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے. پھر جو بھی ان میں سے ٹھیک ہوگا وہ اللہ اس کو ہینڈل کر, مطلب جو بھی غلط ہوگا اللہ ہینڈل کر لیں گے اس کو. تو ابھی یہاں پر اس واقعے کا آگے آ جاتا ہے کہ ہلال بھی آگے ان کی بیوی, مطلب یہ آیات لیان کا قانون نازل ہو گیا, ہلال آگے ان کی بیوی آگے, ہلال نے لیان کی گواہی دی. نبی صلی اللہ علیہ
وسلم یہی فرماتے رہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی جھوٹا ہے, کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے. یہ سن کر عورت اٹھی اور اس نے بھی گواہیاں دے دی. 5ویں بار عورت کے کہنے کی باری آئی تو لوگوں نے اسے روک دیا. اس کہا کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو عذاب آئے گا, تو وہ ہچکچائی لیکن پھر بولی کہ میں اپنی قوم کو داغدار نہیں کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے, اور اس نے 5ویں گواہی بھی دے دی اس, اور یعنی ہلال بن امیہ کی بیوی نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو, اگر اس کے ہاں کالی آنکھوں والا, موٹے سینگ والا اور گو سے بھرے پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہوا تو وہ شرین بن سہمہ کا بچہ ہے, یعنی کہ پھر اس کا مطلب واقعی اس عورت نے زنا کمٹ کیا ہے. اس عورت کے گھر ایسے ہی بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں لیان کا حکم نہ ہوتا تو اس سے میں اچھی طرح سے سزا دیتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس عورت نے واقعی زنا کمٹ کیا تھا, لیکن کیونکہ اس عورت نے لیان کے قانون کے تحت گواہی دے دی تھی, جھوٹی بے شک دی تھی, اس نے دے دی تھی, تو پھر اب ہم اس پہ کوئی حد جاری نہیں کرتے, اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ٹھیک ہے. اور لیان کے قانون جب کوئی مرد اور عورت کے درمیان نافذ ہو جاتا ہے پھر وہ ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں رہتے, مطلب پھر ان کی سپریشن ہو جاتی ہے. پھر ادھر یہاں پر آ جاتا ہے کہ آپ ان کو اس مطلب اس عورت کو اس دنیا میں تو کوئی پنشمنٹ نہیں ملی, لیکن اب اس کو اس سے زیادہ سخت پنشمنٹ, مطلب اب اللہ کے سپرد ہے اس کا معاملہ. تو یعنی کہ اگر اس نے کوئی بندہ اس طرح سے گواہی دیتا ہے اور وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچ گئے, اب اس کی اثر پکڑ ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم اپنا سیشن ہمارا آلموسٹ اینڈ ہوتا ہے اور آلموسٹ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. تو اس میں کچھ پوائنٹس اسپیسیفک یہی تھے کہ جب آپ منصف ہوتے ہو تو آپ کو ثبوت کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ لیان کے قانون کے مطابق ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کروں گی کہ لیان جو ہے وہ اب گھر میں اپلائی نہیں کر سکتے, یعنی کہ گھر میں جی اکٹھے کیے پراپر, یہ جج میں قاضی وقت کے سامنے یہ سارا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس پر لیان کا قانون نافذ ہوتا ہے, لیکن اگر ایک عورت اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے زنا کرتے ہوئے تو اس کے لیے پھر وہی قذف والا قانون نافذ ہوگا کہ اس کو 4 وٹنسز لانے پڑیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو سزا دلوا سکتی ہے کہ یہ زنا کمٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نا ان 10 آیات کے اینڈ پہ بولتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ لاز نہ دیتے تو پھر سوسائٹی میں جو ہوتا دیٹ از ٹوٹلی انسپیکیبل, یعنی کہ یہ اللہ کا فضل ہے, یہ لاز جو بھی اللہ تعالیٰ بیان کریں اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے اپنے فائدے کے لیے. تو ہم یہاں پر اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ باتیں میں بتا دوں کہ ابھی اس سیشن آپ لوگوں نے سارا لے لیا ہے, اس کی سلائڈ آپ کو گروپ میں سینڈ کر دی جائیں گی ساری, جس میں ساری یہ جو بھی ابھی سلائڈز آپ کے سامنے شو ہوئی ہیں, اور آپ کو ایک کوئز سینڈ کیا جائے گا. اور آپ اس کوئز میں آئی تھنک 7 to 10 کویسچنز ہوں گے, ایم سی کیوز ہوں گے میجورٹی, ایک آدھ کوئی شاید شارٹ کویسچن ہو, آپ کو وہ ضرور 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 اٹیمپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا نور علی نور کا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ایونٹ آف افک, ٹھیک ہے. اور اب واٹ از دس وی ول سی ان دا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ آن سیٹرڈے سیم ٹائم, اور آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے بیکاز دیٹ از اے ویری ڈیٹیل ٹاپک. تھینک یو سو مچ فار ایوری ون جو بھی آئے, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا سیشن مزے کا لگا ہوگا. اور اگر کوئی بھی آپ کی کوئری ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ لوگ ہم سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, بالکل کچھ بھی آپ کو اگر سمجھ نہیں آیا جو بھی ہے. تو وی شوڈ اینڈ ہیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.